الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جن کا اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے دکھ سکھ کے وہ پیارے جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، اگر انہوں نے دنیا کی اس زندگی میں اپنے ایمان کا، اخلاص کا، صداقت کا، استقلال کا، وفا شاری کا اگر انہوں نے ہر موقع پہ ثبوت دیا ہے، ہر موقع پہ انہوں نے اپنے ایمان کو دنیا کی تمام چیزوں پہ فوقیت اور ترجیح دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کی بڑی قدر فرمائی ہے. پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کس طریقے سے پیار کرتے تھے اور اس کے انداز کیا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے شاکر. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ شاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے. شاکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی محنت اور کسی کی کوشش سے زیادہ کسی کو عطا کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کہ دنیا میں کوئی انسان جتنی بھی محنت اور کوشش اور ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے برابر اس کو اجر نہیں دے گا، اس سے زیادہ اجر اس کو دے گا. صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ان صحابہ نے جو جو دنیا میں محنت اور کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تو ان کے لیے جو کچھ خیر اور جو کچھ جنتیں اور جو کچھ رضوان تیار کر کے رکھا ہے، یہ تو آخرت کی بات ہے کہ اللہ ان کو کس طریقے سے ثواب، کس طریقے سے اجر کا وفور ان کو عطا کرے گا، یہ تو اگلے جہان کی بات۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان ہی ایمان ہے۔ دنیا میں یاد رکھیں، کسی انسان، کوئی بڑے سے بڑا، کسی کو اولیاء اللہ آپ اگر کہہ لیں، لیکن اس کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں آدمی جو ہے واقعتاً اللہ کے نزدیک بھی وہ ایماندار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی ہے صحابہ کرام کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں کی، کہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں یہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی یہ ایمان کے پتلے ہیں، یہ جو ہیں یہ چلتے پھرتے ایماندار لوگ۔ اگر کسی نے دیکھنے ہوں، اگر پڑھنا ہو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ یہ دنیا میں ہی بتایا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی ایمان ہی بھرا ہوا ہے۔ اگر میں کئی دفعہ یہ بات سوچتا ہوں، اگر اس دنیا میں سب کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، ڈوب جائے، دنیا کی تمام کتابیں بھی ختم ہو جائیں، اور نعوذ باللہ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر قرآن مجید بھی کوئی ایسا مسئلہ بنے کہ قرآن مجید کا ایک ورق اور ایک لائن بھی اگر دنیا میں نہ رہے، اللہ کے فضل سے پھر بھی کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے۔ تقریباً آج بھی تقریباً 3 کروڑ کے قریب حافظ قرآن دنیا میں اللہ کے فضل سے ہیں، جن کے سینوں کے اندر قرآن مجید جو باقی ہے۔ اور یہ قرآن مجید اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اور ان کے ایمان کی گواہیاں باقی ہیں۔ ساری دنیا کی چیزیں اگر جو کچھ ہے، ہر قسم کا چیز جو معاملہ ختم ہو جائے، صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دنیا میں پھر بھی باقی رہیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی کسی آدمی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ بڑے سے بڑا کوئی آپ کے سامنے شخص، اس کا ذکر کیا جائے، رحمت اللہ علیہ کہا جائے، رحمہ اللہ کہا، لیکن اگر جنتی کی بات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اللہ نے یہ بات نہیں کی کہ وہ جنتی ہے۔ وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ ہماری قسمت میں بھی جنت لکھے، ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی، اور دنیا سے جانے والے تمام مومنوں کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ان کو کہ میں جنت عطا کروں گا، بلکہ یہ گا خالدین فیہا
ابدا ابدا، میرے نبی کے صحابی دائمی ابدی یہ جنتی ہیں۔ اور ساتھ یہ بات کہی رضی اللہ عنہم، اور سب سے بڑی بات جو اللہ نے اس کائنات میں، اللہ کا سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ کسی کو اللہ اگر دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں نے تم سے اور تمہاری کوششوں محنتوں اور دلوں کو دیکھ لیا ہے، میں راضی ہوں تم سے اور تم مجھ سے راضی ہو گئے، راضی ہوں میں تم سے۔ اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ اللہ کا جو راضی ہونا ہے تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اس آیت سے پہلے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس سے پہلے 20 آیتیں پہلے 20-25 آیتیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتاً فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ نے اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ آپ کے صحابہ کے ساتھ جو راضی ہوا ہے نا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ نے سب سے بڑی جو اپنی بات تھی نا، انعام جو تھا، وہ انعام بھی ان کو دے دیا، دنیا میں کہہ دیا اور جاؤ میں تم سے راضی ہوں، اور اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اور ساتھ یہ بات وہاں اوپر کہی تھی ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے، اور یہاں بھی ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی اور سب سے بڑی کامیابی جو ہے میں نے صحابہ کو دے دی ہے۔ اللہ نے اتنے لاڈ کی ہیں، دنیا میں ان کے ایمان اخلاص کی گواہیاں قرآن مجید میں، اور ان کے ایثار کی گواہیاں، صداقت کی گواہیاں، دین کے لیے تمام دنیا کو ایک طرف رکھ دیا، دین کو ترجیح، اس کی گواہیاں، اور ان کے ایمان کی گواہیاں، ان کے جنت میں جانے کی گواہیاں، اور ان کے ساتھ رضی اللہ کہنے کی گواہی، اور رضوان من اللہ اکبر، رضوان جو اللہ کی سب سے بڑا انعام ہے یہ بھی ان کو دے دیا، یہ دنیا میں کہہ دیا ان کو۔ چلتے پھرتے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، اللہ نے ان کو کہہ دیا جنتی۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ لاڈ بھی بڑے عجیب کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے بڑے بڑے رئیس جو تھے نا، سردار آئے ہوئے تھے، اور ان سے نبی علیہ السلام باتیں کر رہے تھے۔ آپ کے دل کے اندر یہ ایک طمع تھا، ایک خیال تھا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ ان سے باتوں میں نبی علیہ السلام محو ہو گئے گفتگو میں۔ اچانک ہی ادھر سے ایک صحابی تھے، پرانے شروع کے نبینے تھے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ادھر سے آ گئے، یہ چھڑی کو ٹیکتے 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 یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آگے چلتے چلتے قریب آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ ذرا مسئلہ تو بتا دیں کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام مصروف تھے ان سے، آپ کے دل میں ایک طمع تھا کہ میں یہ کسی طریقے سے ان کو قائل کر لوں کہ یہ ایماندار، اور انہوں نے آتے ہی جو ہمارے ہاں ایک جو اصول کی بات ہے کہ باری کا خیال نہیں رکھ، لیکن آتے ہی سوال اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ اگر یہ نہ اس وقت پوچھتے، میں اس وقت مصروف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ایک قسم کا محسوس کیا اس بات کو کہ سوالات اوپر سے کرنے یکدم شروع کر، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو پرانے وقت کے جنہوں نے فی ساعت الاسرہ مصیبت کے وقت جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے دیا تھا، ان کی اتنی قدر کی، نبی علیہ السلام نے ذرا ناگواری محسوس کی کہ یہ عبداللہ نبینا جو چپ کر جائے، میں ان سے بات کر لوں، پھر ان سے بات کر لوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قرآن مجید سے یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ نے یہ اتار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا. کیا بات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا محسوس کر گئے. اس نبی نے کہا وتولا اور اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ان جاءہ الاعمی ایک نبینہ آیا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے اور تزکیہ ہے, کتنے پاک دل والا ہے وہ. میرے نبی اس کی بات کی طرف توجہ دے, چھوڑ دیتے ان سب کو, وہ تو اہل ایمان. اس کی اللہ نے قدر آسمان سے یہ ہے وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکر. اے میرے نبی آپ کو چاہیے تھا جب اس نے سوال کیا اہل ایمان جو ہے آپ نے ان کی اس کی طرف نہ توجہ کرنی تھی. اس کو وہ جو اس کی طرف توجہ آپ نہیں نہ کر رہے, پتہ نہیں اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا. آج سے ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ اہل ایمان میں سے کوئی بھی ہو, ماڑا ہو, غریب ہو, وہ نبینا کیوں نہ ہو, میرے نبی اس کی طرف توجہ کرنی ہے, دل نہ ٹوٹ جائے کسی مومن کا. یہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے صحابیوں کا دل اللہ دل رکھ لے ان کے. یہ ایک پیار کا انداز ہے کہ کسی کا دل ہی نہ ٹوٹنے دینا, کہ اس کی بات سننے چاہیے تھی. ان کے کیا ہے پتہ نہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ, انہوں نے کیا معاملہ کرنا ہے, انہوں نے ماننا بھی کہ نہیں, وہ تو ماننے والا ہے, اس کی طرف توجہ چاہیے تھی, دل نہیں اس کا ٹوٹنا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب یہ نبینہ آتا نا, نبی علیہ السلام اٹھ کے اپنے اوپر جو چادر تھی, اپنی چادر جسے کمبلی لوگ کہتے ہیں, وہ کالی کالی کا کوئی بات نہیں, وہ کسی قسم کا بھی جو اوپر کپڑا ہوتا ہے اس کو, وہ کمبل جسے کمبل کالا تو نہیں ہوتا, وہ جو اوپر کپڑا, نبی علیہ السلام اس کو بچھا کے کہتے اے عبداللہ اس کے اوپر بیٹھو, اور کہا کرتے تھے عبداللہ تیری بات کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں مجھے یہ بات کہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کی. تو یہ نبی علیہ السلام اس کو کہا کرتے تھے. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام جب میدان جنگ میں گئے, مختلف جنگوں میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ کی اتنی قدر کی, اتنی پھر قدر کی, 13 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں مدینے کا بعد میں کہا ہم مجاہد جا رہے ہیں, اب مدینے کے حاکم تم ہو, یہ نائب ہو محمد الرسول اللہ کے. 13 مرتبہ رسول اللہ نے ان کو نائب بنایا تھا. اتنی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے ان کی قدر کی ہے, ان کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ ان کی قدر کیوں نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی قریش کے بڑے بڑے آئے اور آ کے کہنے لگے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. کوئی یہ مکے کے اندر ایک عجیب قسم کی لڑائی کشمکش اور آپس میں اختلافات اور انتشار اور جو کچھ ہے نا, ہم لیکن کیا کریں, ہم سردار لوگ ہیں, اونچے درجے کے ہیں, ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ ماڑے غریب, یہ بلال, یہ عبداللہ بن مسعود اور اس قسم کے صحابی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا کے کہیں چلو نکلو, سردار آگے ہیں ان سے بات کرنی ہے. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, سامنے سن رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا اس وقت آئی ہوگی کہ آج محمد الرسول اللہ ہم کو اٹھا دیں گے یہاں سے, ہم ان کے قریب بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگے ہم آپ کی بات سنیں گے, آپ ان کو اٹھائیں, یہ ماڑے غریب لوگ, یہ کالے رنگ کے دیگر, سب ان کو اٹھائیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نا ایک طمع کرتے تھے کہ میں کیا کروں ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے نبی، یہ کالے کالے، یہ ماڑے، یہ غریب جو پشرو میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں اٹھانا، ان کو نہیں اٹھانا، اور میں کائنات کا مالک اور خالق یہ قانون بناتا ہوں، ان کو اٹھانے والا کوئی بھی ہو، اپنے پاس سے ان کو دور کرنے والا کوئی بھی ہو، فَتَطْرُدَهُمْ، جو ان کو اپنے پاس سے اٹھائے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کی نگاہ میں کہہ دوں گا تو ظالم ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پرانے پیارے پیارے ماڑے، اللہ نے ان کا دل نہیں ٹوٹنے دیا۔ صحابہ کی کیسی، اے نبی وہ ظالم ہو جاتا ہے جو ان کو اٹھاتا ہے، یہ ماڑے اور غریبوں کو ان کو نہیں اٹھانا، ان کا دل نہیں ٹوٹ جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ ایک دفعہ یہودیوں کے محلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں وہ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ منافق قسم کے لوگ بھی وہاں ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، باتیں کرتے کرتے کسی نے کہا، اور پتہ لگا یہ آخری نبی جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ان کے اوپر کون سی آیت اتری ہے؟ انہوں نے کہا کون سی آیت اتری ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیت اتری ہے ان کے اوپر، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ لوگوں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ یاد رکھیں قرض حسنہ نہیں ہوتا، قرض حسن ہوتا ہے۔ اور کون اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ کیا مقصد یہ تھا اللہ کا، وہ ماڑے کو، غریب کو، اور یہ مسکین کو، اور جن کے خرچے نہیں چلتے، وہ لوگوں ان کو اوپر خرچ کیا کرو، یہ سمجھو گویا تم نے اللہ کو قرض دیا، اللہ واپس کرے گا قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے اللہ دیکھنا، اللہ بڑھائے گا، اور تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تم ان ماڑے غریبوں کو دو، کسی کو قرض، یہ قرض اللہ کے اوپر ہو جائے گا، دو تم غریبوں کو، سمجھنا اللہ کو قرض دیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بدلے میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور درجات عطا کرے گا۔ اب کہنے لگے ہیں اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ ایک منافق نے تو یہی کہہ دیا، اس کا مطلب ہے اللہ بھی فقیر ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرض مانگتا ہے، وہ قرض تو کنگال مانگتے ہیں۔ یہ اس نے اس قسم کے کئی الفاظ جو تھے، نازیبہ الفاظ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے زبان سے کہہ دیے، لو جی یہ تو پھر قرض ہم سے مانگتا ہے، اسی امیر ہے، پھر وہ تو کوئی غریب ہے پھر تو۔ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق نے جواب تو بہت اچھا دیا، بہت اچھا دیا، اور ایک منافق کو آپ نے سیدھا تھپڑ اس کے منہ کے اوپر مارا، تمہیں پتہ نہیں بات کیا ہو رہی ہے، تم اللہ کو ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھپڑ مارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے سارا واقعہ سنایا کہ اس نے یہ بات کہی تھی، لو جی اللہ تے فقیر ہو گیا جی، دیکھو جی ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے، لو جی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھلا؟ ایک آدمی تو قسم اٹھا گیا، کہنے لگا جی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ہم نے نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق ساری زندگی، صدیق کا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی جو سچ بولے، اور صدیق کا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی جو جھوٹ کے بارے میں سوچے بھی نہ، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، صدیق کا مطلب ساری زندگی جو جھوٹ سوچے بھی نہ، بولنا تو دور کی بات۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی اللہ کی قسم اٹھا گئے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔
ابھی بیٹھے ہی تھے, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اللہ کہتا ہے اے میرے نبی محمد رسول اللہ, یہ جو ابو بکر کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ فقیر ہے, وہ جو اب کہہ رہے ہیں جی لاؤ گواہ کون ہے, آسمانوں 7 آسمانوں سے اوپر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے خود سنا انہوں نے یہ بات کہی. لقد سمع اللہ, اللہ نے خود سنا ہے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی, ابو بکر صدیق سچا ہے. اللہ نے صحابہ کی لاج رکھی ہے, لاج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم, چھوٹے صحابی تھے, یہ نوجوان بچے تھے. یہ ایک دن یہ ایک جنگ میں گیا ہوئے تھے, بنی مستلق کا یہ علاقہ تھا, وہاں یہ لڑائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے ہوئے تھے. وہاں سے جب یہ واپس آ رہے تھے نا, تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکے سے آئے جو لوگ تھے نا, مہاجر ان کو کہتے ہیں, ان میں سے ایک آدمی کی کچھ انبن ہو گئی اس آدمی سے جو مدینے کا رہنے والا تھا. اس سے بات ہوتی وہ جھگڑے کی صورت بن گئی ایک مہاجر کی انصار کے ساتھ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ منافق جو مدینے کے تھے کہ وہیں کئی تھے, عبداللہ بن ابی وہیں تھا, کہنے لگا ان مہاجروں کو, یہ جو لٹے پٹے آئے تھے کمزور غریب, ان کی یہ جرت ہو گیا ہم سے لڑیں یہ. اس نے تو بڑی بکواس کی, گندے لفظ بولے کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں, ہم نے ان کو جگہ دی, ہم نے ان کو کھانا پینا دیا, ہم نے ان کو مکان دیے, ہم نے فلاں, ان کی یہ جرت ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا اس کا بس ایک ہی علاج ہے, یہ موقع کی تلاش میں تھا. اس نے کہا ایک ہی علاج ہے کہ مدینے میں واپس جب جاتے ہیں اس جنگ سے, میدان جنگ سے جب مدینہ, تو جتنے بھی لوگ مکے سے آئے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم نے یہاں سے نکال دینا. یہ اس خبیث نے اس قسم کی بات, اس ظالم کو پتہ ہی نہیں تھا مکے سے کون کون آیا ہوا ہے. اس میں پوری کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ بھی مکہ سے آئے ہوئے تھے. اس کو انہوں نے کہا میں سب کو نکال دوں گا, ان کی یہ جرت ہمارے ساتھ ہمارا کھائیں اور ہمارے سامنے یہ آنکھیں نکال لیں. یہ بات سن کے وہاں ہو رہی تھی, چھوٹا صحابی تھے حضرت زید بن ارقم, یہ وہاں سے نکلے اور نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی یہ لشکر مدینہ میں نہیں پہنچا تھا, یہ وہاں سے نکلے اور سیدھا جاتے نبی علیہ السلام کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام چھوٹے بچوں کی بات بڑی غور سے سنا کرتے تھے. آگے آ جاؤ کیا ہے, کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوئے نا سردار ان کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جا کے نا مدینہ میں جا کے جو مکہ سے آنے والے مہاجر ہیں نا, یہ ذلیل لوگ ہیں, ان کو نکال دینا ہے. ہم تو عزت, ان کی یہ جرت, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے آنکھیں دکھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگے, وہ حضرت زید بچہ کہنے لگا اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی جو ہے نا ان کا سردار جو ہے علاقے کا, اس نے یہ بات کہی, یہ منافق تھا. یہ میں بلاؤ نا اس کو ذرا. اس کو بلایا گیا, وہ سردار تھا اپنے لوگوں کے ساتھ, وہ جمگٹھے میں آیا بڑا بن کے, بڑے پروٹوکول کے, نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ کے بات ہوئی. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک چھوٹے بچے کی بات سن کے ہمیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ منافق تھا. نہیں جی نہیں, ہم تو آپ کو اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کہیں؟ نہیں یہ بچے کی آپ بات کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب وہ بچہ تھا چھوٹا, میں صدقے جاؤں اللہ کی ذات کے, ایک چھوٹا بچہ جو محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے, اللہ نے ان کا بھی کتنا خیال رکھا. قرآن مجید میں سورہ
جو منافقون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیتیں اتار دی. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ نے آسمان سے یہ بات اتار دی. اے میرے سونے نبی، یہ جو چھوٹا بچہ آپ کے پاس آیا نا جس نے بات کہی ہے، یہ بچہ سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں. یہ بچہ اس وقت بچے نے رونا شروع کر دیا کہ اتنے لوگ سارے مجھے جھوٹے کہ میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے بچے کی بات. صحابہ کے بچوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیار، ان کے ناز، ان کے نخروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہا. اور بڑوں کی تو بات ہی اور ہے. مشہور واقعہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور میں ایک مسلمان صحابی بڑا مخلص آدمی تھا. بظاہر اندر سے منافق تھا، اوپر سے اپنے آپ کو بڑا شو کرتا تھا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں. اس کا ایک معاملہ ایک یہودی کے ساتھ ہو گیا، کو کاروباری لین دین پیسے کا تھا. آخر کہنے لگے کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. وہ یہودی کہنے لگا کہ وہ جو کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ہے نا بڑا، اس کے پاس چلتے ہیں، جو وہ بات کہے گا نا وہ بات ہم مان لیں گے. مسلمان کہنے لگا میری بات سنو بھائی. وہ جو بظاہر مسلمان تھا، اس طرح کرو ہم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تمہیں ان پہ اعتراض ہے کوئی؟ وہ یہودی کہنے لگا چلو اگر تم کہتے ہو نا میں ان کے پاس جاتا ہوں. میں ان کو نبی نہیں مانتا لیکن مجھے یہ پتہ ہے سچا آدمی ہے، کبھی وہ ناانصافی نہیں کسی کے ساتھ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آ گئے. نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، اس منافق کی جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتا، اور اس یہودی کی. آپ نے دیکھا کہ دلائل کے لحاظ سے جو کچھ نظر آ رہا تھا، آپ فرمایا یہ یہودی جو ہے نا یہ سچا ہے. یہ یہاں سے بات سن کے دونوں جب باہر نکلے، کہنے لگا جی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اور فیصلہ کروا لیتے ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ بھی حق اور سچ پہ یہی تھا کہ یہودی سچا تھا. آخر پہ کہنے لگا آخری بار یہ ہے، یہ فیصلہ ایک اور آدمی سے کرواتے ہیں. اس کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق یہ مسلمانوں کے بڑے حمیتی ہیں. مسلمانوں کا حمیتی ہونا اور بات ہے، حق اور سچ کی بات کرنا یہ اور بات ہے. وہ یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ عمر کے بارے میں تو پہلے سے جانتا ہوں یہ سچا آدمی ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں. یہ جس وقت حضرت عمر فاروق کے پاس دونوں آ گئے، وہ یہودی اور یہ بظاہر مسلمان تو منافق جو تھا، آ کے کو اپنا کہنے لگے جی ہمارا فیصلہ کر دو اس طریقے سے. یہودی کہنے لگا ایک بات سن لیں اے عمر، یہ فیصلہ پہلے محمد الرسول اللہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے حق میں کیا تھا. اس آدمی نے یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے پھر کہا جی ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ میں ہی حق اور سچ پہ ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ میں فیصلہ تم سے کروانا ہے. آپ نے فرمایا واقعتاً محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کروا چکے ہو؟ جی ہاں، انہوں نے تو اسی کی حق میں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کریں. میں اچھا. آپ نے کہا ٹھہرو یہاں. آپ اندر گئے، میں کہ گھر میں اندر جاتا ہوں. اندر گئے، آپ کے ہاتھ میں لمبی تلوار تھی. ویسے بھی آپ عام آدمی سے تگڑے تھے، جوان بھی. پورے مکے اور مدینہ میں آپ سے زیادہ جوان کوئی آدمی نہیں تھا. آپ آئے، تلوار کا ایک وار کیا اس منافق کے گردن کے اوپر، اور ساتھ یہ لفظ بولا ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ، برسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہی فیصلہ ہے. اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ.
اب اس آدمی کے جو ورثاء تھے پیچھے، اس کے بچے، اس کے بھائی، عزیز برادری جو تھی، وہ فوری طور پہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جی یہ عمر نے ایک بندے کو مار دیا ہے تو ہم تو بدلہ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے سارا سنایا، جی بندے کی گردن اتار دی عمر نے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہہ دیا، کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ قصاص لیا جائے گا، یا تو وہ راضی کر لیں ان کو دیت دے کے، نہیں تو سیدھی سی بات ہے کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کو بھی مارا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مطمئن تھے کہ میں نے کسی مسلمان کو تو مارا ہی نہیں، بے ایمان آدمی تھا، مرتد، اللہ کے رسول کو مانے، رسول اور نبی، لیکن فیصلے کسی اور سے اگر کراتا ہے تو مرتد ہے، اور مرتد کی تو سزا ہی قتل ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ نا اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو قتل تھا یہ اس وجہ سے تھا، اللہ پاک نے یہ بات فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی تمہارے رب یعنی اللہ کی قسم ہے، وہ بندہ ایماندار نہیں، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے نبی آپ کا فیصلہ جو آپ کر دیں، اور اس فیصلے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کے نزدیک اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان اس کا ضائع ہو گیا ہے، وہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کہتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد جب اس کا ایمان چلا گیا، اس نے ایمان کو چھوڑا، اس وجہ سے اس کی سزا ہی قتل ہے۔ عمر نے اگر اس کو قتل کیا تو ٹھیک کیا ہے، اگر عمر نے اس کو مارا ہے تو ٹھیک مارا ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کے یعنی پیار ان سے ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کے انداز ہیں کہ قرآن مجید آتا عام وہی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ الہام ہو جاتا، یہ بھی ممکن تھا کہ جبرائیل ایسی شکل میں آتے، نظر ہی نہ آتے، آ کے آپ کو نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے، جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اور پھر فیصلے غیروں کے مانتا ہے، نبی محمد رسول اللہ کا مانتا ہے، فیصلے غیروں کے مانتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ میں کئی دفعہ بڑا ڈرتا ہوں اور آج بھی ڈر کے ہی بات کہنے والا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر ایسی بات نکل جائے کوئی۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کل ہماری عدالتیں، ہمارے جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فلانا کورٹ، فلانا کورٹ، فلانا کورٹ، اللہ کے فیصلے موجود ہیں، محمد رسول اللہ کے فیصلے موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرے اپنے جی دفعہ 220، جی دفعہ 340، جی دفعہ 53، دفعہ جی 98 لگ گئی، جی دعا تے لگ گئی جی 298، جی فلان، اگر یہ کرتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، کہ اگر میرے نبی کو نبی مانا ہے تو میرے نبی کے فیصلے بھی مان، اگر نبی کے فیصلے نہیں ماننے تو ایمان خارج ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ نبی پھر کس چیز کے ہیں؟ بس نبی کس چیز کے ہیں؟ اگر نبی کی بات ہی نہیں ماننی، ان کا فیصلہ ہی نہیں ماننا، ان کا حکم نہیں ماننا، ان کا آرڈر نہیں ماننا، جو وہ لائن لگا دیں اگر اس لائن کے اندر نہیں رہنا تو نبی پھر کیا مانا ہے؟ کہا جو عمر نے بات کہہ دی ہے، اگر عمر نے اس کا سر اتارا ہے، یہ مسلمان اپنے آپ کو شو کرتا تھا نا لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں، اب اس نے نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہ مان کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا، ایمان اس کا نکل گیا، اور مرتد کی سزا جو ہے جو قتل ہے۔ بس عمر کی بات ٹھیک بات۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک لاڈ اور بھی قرآن مجید میں آتا ہے، یہی حضرت عمر فاروق کے بارے میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک دفعہ سورہ واقعہ جو تھی نا، یہ جب نبی علیہ السلام پہ اتری تو سورہ واقعہ جب اتری تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اللہ نے کہا وہ جو سابق لوگ ہیں، پہلے ایماندار جو لوگ ہیں،
ان کی بہت بڑی تعداد جنت کے اندر جائے گی اور بعد والے تو تھوڑے ہی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اب یہ بات حضرت عمر فاروق سن کے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، پرانے لوگ جو تھے وہ زیادہ جنت میں جائیں گے اور ہم تھوڑے جائیں گے۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے مسلمان تھوڑے ہی جائیں گے جنت۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کے قرآن مجید نے پہلے یہ بات کہی تھی، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے بہت بڑا گروہ جائے گا، بعد والوں کو چھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں دوبارہ آیت اتار دی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین۔ اللہ نے دوبارہ آیت اتار دی کہ پہلے اگر بڑے جائیں گے، عمر فاروق دل چھوٹا نہ کرو، بعد والے بھی بڑے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارا نام بھی جنتوں میں لکھ لو، ہمارے ماں باپ کا بھی، سارے مومنوں کا جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ نے عمر فاروق کا کیا دل رکھا، عمر فاروق کا پہلے کہا سلۃ من الاولین وقلیل قلیل من الاخرین، آخروں میں بعد والوں کے تھوڑے۔ اللہ نے دوبارہ آیا تھا سلۃ من الاولین وسلۃ، بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے اور بہت بڑا گروہ بعد والوں کو جنت میں جائے گا۔ یہ اور جن کے لاڈ اللہ سہتا ہے، دنیا کا اگر کوئی انسان ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور جن کے لاڈ اللہ سہتا ہے، تم ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کم عقل ہو اور ایمان سے خارج خود اپنے آپ کو کر۔ ان کے ایمان اور ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ دیتا ہے، ان کے لاڈ کی اور پیار کی گواہی، اور تم اپنا ایمان ثابت کرو تم مومن بھی ہے کہ نہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ تو قیامت کا دن ہوگا جب کھلے گا تمہارے اندر کی کالک اور گندگی جب باہر آئے گی، اور بے ایمانی جب باہر اور اندر کے کفر جب باہر آئیں گے، ساری دنیا کے سامنے ننگا کیا جائے گا۔ یہ دشمن ہے ابو بکر صدیق کا، یہ عمر کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، یہ ابو ہریرہ کا، یہ ابو ذر کا، یہ عبداللہ بن مسعود کا، عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن زبیر کا، یہ ساری دنیا کے سامنے ننگا کر کے ذلیل و رسوا ان کو کیا جائے گا۔ جو ان صحابہ کے بارے میں بات کر، ایک صحابی تھے، یہ مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، نبینے تھے۔ وہ جنگ کا موقع آیا، صحابہ جب جنگ کے پہ گئے ہیں نا، جنگ پہ گئے تھے، یہ نبینے تھے، گھر بیٹھے رہے، یہ گھر بیٹھے تھے، اب تلوار چلا نہیں سکتے، نظر آتا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری نا قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ جو مجاہد جہاد کرنے والے ہیں، وہ اور جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں نا، جو نہیں گئے جہاد پہ، یہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنی بات کی تھی، بس یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں میرا کیا قصور ہے اگر اللہ نے مجھے نبی نہ بنایا؟ میں تو جانا چاہتا ہوں جنگ پہ۔ اللہ کہتا ہے یہ برابر نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آگے الفاظ نہیں تھے، پہلے قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں تھے، غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پہلے یہ تھے کہ جنہوں نے جہاد کیا وہ اور گھر والے برابر نہیں۔ جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نبی نہ ہوں تو اللہ نے بنایا، میں تو اللہ مجھے بھی برابر کرے، قرآن مجید کی آیت کے الفاظ اترا ہے غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، ہاں اور اگر کوئی معذور ہے، نبینا ہے، لنگڑا ہے، یا کوئی ایسی، وہ اگر گھر میں بیٹھا ہے تو اس کا درجہ بھی برابر ہی ہے۔ اور نبی کے صحابہ کے ناز تو اللہ اٹھاتا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ناز ان کے اٹھائے، ان کو کیا، اس کو کیا فرق ان کو پڑتا ہے؟ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور دنیا میں اور یاد رکھو،
اور دنیا میں کسی صحابی کی محبت جو ہے اگر کسی کے دل میں ہوگی، محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس آدمی کی جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ ہم محبت کرتے ہیں تیرے نبیوں سے، تیرے نبی کے صحابوں سے، صحابیوں سے، عمر سے، علی سے، عثمان سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ گواہی رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔